اگر برا نہ مانے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ایمان حقیقی کے تقاضے، ایمان حقیقی تو یہ کہتا ہے کہ پھر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں۔ ایمان حقیقی کا تقاضا جہاد۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو در حقیقت جو سورہ حجرات میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سارا وقت، ساری قوت، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا دنیا کا معاملہ، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے دھندے ہیں، اس کے اندر البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نیکی کے، پن کے، ثواب کے کچھ کام جو ہے وہ انسان کرتا۔ لیکن یہ نیکی کے کام اگر آپ نے فرائض کو ترک کیا ہے تو یہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی؟ فرض جو ہے وہ ہے اصل شے، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ حساب آپ کا پورا نہیں ہے تو یہ پھر اضافی نیکیاں جو ہے یہ تو کوئی بھی اس اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان کی کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ دیکھیے یہی مضمون آیا ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، ان کے اعمال ایمان کی حقیقت سے محروم لیکن نیکی کے اعمال کچھ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے۔ راکھ کا ڈھیر کہیں تھا اور ہوا تیز آندھی کا ایک جھونکا آیا، اس نے سب جو ہے اس راکھ کو اڑا کر پھینک دیا۔ یعنی ان اعمال کے اندر کوئی ثبات نہیں، کوئی استقلال نہیں، کوئی دوام نہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، یہ تو ہوا ہو جائے گی، ہوا میں مل کر ہوا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ عاصف کہتے ہیں بہت ہی تند و تیز آندھی۔ تند و تیز آندھی آئی اور اس نے اس سارے راکھ کے ڈھیر کو جو ہے اس طریقے سے اڑا کر رکھ دیا کہ کہیں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، ہم نے لوگوں کو جو ہے جو قریش کا کہنا تھا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیک اعمال ہیں، آخر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اللہ ان کا ہمیں اجر و ثواب نہیں دے گا؟ لیکن یہ اعمال اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں، ان کا کوئی وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عمل نیک وہی ہے حقیقت میں جس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کار فرما۔ ہمارا دوسرا سبق آپ کو یاد ہوگا آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی، واقعتاً نیکی ہونے کا، کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، صرف آخرت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا ہو، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو پھر تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے، یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ملمہ ہے، یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سراب بقیعۃ، کہ ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے، لیکن یہاں فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا اور تیز آندھی آئی اور اس میں یہ سارا کا سارا منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وہ جو اہل کفر ہیں جو نور ایمان سے محروم تھے لیکن دنیا میں کچھ عمل وہ کر کے آئے تھے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہیں، آخر کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا، اگر ہمارے جو غلط کام ہے ان کا کوئی ڈیبٹ ہوگا تو ان نیکیوں کا کوئی کریڈٹ بھی تو ہوگا، وہ اس امید میں آئیں گے۔ وہ جیسے پیاسا جو ہے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس میں تو ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹ بال کا کھلاڑی آتا ہے اور بال کو کک لگاتا ہے زور سے، قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، جو بڑے اعمال وہ سمجھ کر لائے ہیں کہ بڑے نیکی کے ہم نے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے من عمل، بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہے اڑا ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔